سائیکالوجی میں میرا بہت انٹرسٹ ہے، میں نے کافی الحمدللہ پڑھی ہے، بلکہ ماسٹرز ہے میرا سائیکالوجی میں۔ تو اس میں پرسنالٹی سائیکالوجی ایک پورا کورس ہے کہ پرسنالٹی بنتی کیسے ہے، اس میں نکھار کیسے پیدا ہوتا ہے، کون سے فیکٹرز پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ سائیکالوجی کا آج کے گول ہے کہ انسان مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بہتر ہو جائے، ایک بہتر انسان بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری تھیوریز ایک سائڈ پہ، اور جو قرآنک کانسیپٹس میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اللہ نے سمجھا دیا نا کہ تم ہو کیا۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ اوبویسلی وہی جانے گا، سورہ ملک کی آیت ہے۔ تو اللہ ہمارے بارے میں کیا بتاتے ہیں، انسان ہے کیا، انسان کی نیچر کیا ہے، اور اس سے میں ریلیٹ کروں گا سیلف ڈیولپمنٹ کو کہ اب ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سائیکلوجیکلی دیکھا جائے تو بہت اس پہ کام آج کل ہو رہا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے، سٹریس مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کیسے بزی رکھا جائے، کمیونیکیشن سکلز کیسے گرو کی، یہ سب سیلف ڈیولپمنٹ کے ٹاپکس ہیں۔ لیکن قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اتنا سمپلیفائی کر دیا نا اس چیز کو کہ بس یہ کرو، دیٹس اٹ، یہ کرو تمہاری پرسنالٹی ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری سیلف ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو 3 نفس آج بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ شاید آپ کو پہلے بھی پتا ہو، لیکن یہ کہ ہم ان 3 نفس کو دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے اور گرو کرنا ہے، یا کسی ایک آدھے کو کرب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ قیامہ میں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نفس لوامہ کا تذکرہ کروں، ٹھیک ہے۔ نفس اور روح کیا ہے، یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں اگر بتاؤں، اس پہ خیر کافی ڈسکشن ڈیبیٹ موجود ہے اسکالرس کی، لیکن ان شارٹ یہ کہ نفس از دی سافٹ ویئر، روح از دی ہارڈ ویئر، ٹھیک ہے۔ نفس، ہمارے جو 3 نفس ہیں نا، یہ ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ کیمیکلز ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ ڈوپامین وہ پلیجر کا کیمیکل ہے، سیروٹونین وہ خوشی کا کیمیکل ہے، ٹھیک ہے، انڈورفین پین کا کیمیکل ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ریسرچ موجود ہے، ایسا ہی ہوگا، اللہ نہیں بنائے وہ کیمیکلز، لیکن ان سے بھی زیادہ جو نفس ہے نا، ہمارے 3 نفس، وہ ہمارے حرکات و سکنات و بیہیویئر اور سوچ اور ایکشنز کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے نفس لوامہ، اس کی اللہ نے قسم کھائی سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ ایک بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن ہے، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قیامت والے دن کی، یوم القیامہ، ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا؟ نفس لوامہ کی ٹرانسلیشن ہے ملامت کرنے والا نفس، ٹھیک ہے، ملامت، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں ضمیر۔ یہ آپ کا پہلا نفس ہے، اور یہ آپ سب کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے ہمیں، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شمس میں بتایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے، کہ انسان کو ہم نے بنایا اور پھر اسے نیکی اور برائی کی پہچان دے دی۔ یہ بہانہ کوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نیک کام ہے، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ برائی ہے، ٹھیک ہے۔ جنگل میں رہنے والے جن تک آج تک کچھ نہیں پہنچا، انہیں بھی پتہ ہے نیکی کیا اور برائی کیا ہے، انہیں بھی خدا کا تصور ہے، کیونکہ وہ اللہ نے آپ کے اندر سافٹ ویئر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ سافٹ ویئر پہ وائرس آ جائے، جب یہ مسخ ہو جائے، نفس اللوامہ، کیونکہ دیر از اے ریزن کہ جو ڈرگز بیچتے ہیں ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، تو ان کا تو ضمیر مارا ہوا ہے نا، تبھی بیچتے ہیں، انہیں نہیں پتہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گے سارے۔ یہ پورن انڈسٹری والے ضمیر مرا ہوا ہے، فارغ، ٹھیک ہے، وہ انہیں کیا ہے، جو مرضی کرے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں، انہیں کیا، انہیں تو پیسہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، بلین آف ڈالرز۔ تو یہ جب مسخ ہو جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، نفس لوامہ، ٹھیک ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ ہمارے اندر سے آواز اٹھتی ہے، نہیں یہ کام غلط ہے، نہیں یہ کام نہ کرو۔ تو ہمارا پہلا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو گرو کیسے کرنا ہے، اس نفس کو ہم نے گرو کرنا ہے۔ اس کو جتنا آپ گرو کریں گے نا، یقین کریں یہ نفس آپ کو چیک میں رکھے گا۔ یہ وہ نفس ہے جو فجر پہ آپ کو اٹھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ بلڈ ہوا ہے، بہت اچھا بلڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ویک ہے تو پھر اس کی ورکنگ سلو ہوگی، اس کا سافٹ ویئر اگر ویک ہے، رائٹ۔ یہ وہ نفس ہے جو آپ کو حق بولنے پہ مجبور کر دے گا، ٹھیک ہے، جو آپ سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ کام کرا لے گا۔ تو انبیاء کا یہ نفس بہت اوپر تھا، صحابہ کا یہ نفس بہت اوپر تھا، نفس لوامہ، ٹھیک ہے۔ تو
اس کو اب گرو کیسے کرنا ہے پریکٹیکلی ہم بیٹھ کے نا سوچتے بھی ہیں, اور آپ لوگ بلکہ میں چاہوں گا جیسے میں نے بھی موبائل نکالا ہوا ہے اس طرح موبائل پہ نوٹس ہم لیں گے ابھی انشاءاللہ. دیکھیں نفس لوامہ گرو ہوتا ہے سب سے پہلے ایسا لٹریچر پڑھنے سے جس میں ملامت ہو رہی ہے, اور دنیا میں ملامت والا سب سے بہترین لٹریچر کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے بڑی کتاب تو نہیں آ سکتی نا ملامت والی, ٹھیک ہے. تو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے پلان بنائیں کہ میں نے ڈیلی کتنی آیات پڑھنی ہے قرآن کی. اگر آپ کو ملامت والی سورہ مجھ سے پوچھنی ہے تو وہ 30واں پارہ ہے, 30واں پارہ فل آف ملامت ہے, ٹھیک ہے. گول ابھی سے بنا لیں کہ میں نے روزانہ 5 آیات 10 آیات, لیکن وہ آپ نے فالو کرنا ہے. پریکٹیکل ایکشن سے زندگی چینج ہوتی ہے, صرف لیکچر سن کے نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پریکٹیکل ایکشنز کی بات کریں تو گول یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, قرآن نہیں مس ہوگا. ڈیلی اس کی جو ہے نا میں نے تلاوت کرنی ہے, اور ریئلسٹک گولز بنائیں. ہم نہیں کہہ رہے سورہ البقرہ ڈیلی پڑھیں, ہم کہہ رہے ہیں 5 آیات پڑھیں 10 آیات پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ, اور 30واں پارہ, ٹھیک ہے. یہ ہے پہلا ٹاسک کرنے کا, قرآن کے ساتھ جڑیں, نفس لوامہ گرو. جب وہ ہیوی پاورفل ہو جائے گا وہ نفس, آپ دیکھیں آپ کیا کیا کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. دوسرا کرنے والا کام ایسا لٹریچر, دیکھیں جیسے دارالاسلام کی کتابیں ہیں, دعاؤں کے اوپر ہے, دعاؤں کی قبولیت کی سٹوریز, اس پہ ایک کتاب ہے کہ لوگوں کی کیسی کیسی دعائیں قبول ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ کہ بندے کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. پھر ایک وہاں پہ کتاب ہے کہ سٹوریز آف ریپینٹنس, ایسے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ اللہ نے کن کن لوگوں کو معاف کیا ہو, ٹھیک ہے نا, کہ لوگوں نے رجوع کیسے کیا, اللہ سے معافی کیسے مانگی, یہ ملامت ہوگی آپ کی. اسی طرح صحابہ کی سٹوریز. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ملامت والی چیزیں آپ کو نظر آ رہی, اوکے. اس کا پریکٹیکل سلوشن جو آپ کا سوشل میڈیا کے, سب سے زیادہ ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, جو مرضی کر لیں عادت نہیں چھوٹنے والی, ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کلین کر لیں, سے پیجز جوائن کر لیں جو ریمائنڈرز والے, وزڈم والے پیجز, ٹھیک ہے. یہ کلین اپ کریں اپنے سوشل میڈیا کو, فضول چیزیں ختم اور پروڈکٹیو چیزیں آ رہی, نظر ہی وہ چیز آ رہی, ریمائنڈر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث صحابہ کے کوٹس, انسٹا پہ اتنے کمال پیجز ہیں, صحابہ کوٹس ایک پیج ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح اسلامک ریمائنڈرز ایک پیج ہے, یوتھ کلب کے پیجز ہیں, اسی طرح فیس بک, یوٹیوب پہ آپ کے شارٹس ہی وہ آئیں سامنے جو ریمائنڈر ہے, اچھا نالج ہے. دیکھیں میرے شارٹس اگر میں آپ کو کبھی دکھاؤں کیا آئے گا اس میں, آپ کو پتا ہے نا الگوریدمز ہوتے ہیں, جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہی پھر شارٹس آتے رہتے ہیں. الحمدللہ میرے شارٹس میں یا کوئی اسلامک ریمائنڈر آ رہا ہے 30 سیکنڈ کا, آج کل بڑے اچھے اچھے شارٹس بن رہے ہیں, یا کوئی ڈیبیٹ کا پارٹ آ رہا ہے, کوئی فیمنزم پہ ڈیبیٹ ہے, کیونکہ میں نے وہ دیکھی بہت ہے ان کے شارٹس. یا یہ کہ وہ آپ نے یو کے میں آرگنائزیشنز ہیں, حمزہ ڈین ایک چینل ہے, اس کے چھوٹے 30 سیکنڈ کے آنسر وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے 1 on 1, ٹھیک ہے نا, انگریزوں کے ساتھ, ایتھیسٹ کے ساتھ, وہ آ رہا ہے. ایسٹرو فزکس کی باتیں آ رہی ہیں انٹرسٹنگ 30 سیکنڈ کی, گیلیکسیز کی, ٹائم ٹریول کی. اسی طرح ماشاءاللہ فلسافیکل چیزیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اوور دا ٹائم میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہی ہے, تو اب یہ آتا ہی ہے, ٹھیک ہے, شارٹس آتے ہی. تو یہ ہے اصل میں کام کرنے والا کہ وہ چیز ہی آپ کے سامنے وہ ہو جو اس نفس کو گرو کرنے والی چیز, ٹھیک ہے. پھر اس کا ایک اور پریکٹیکل سلوشن ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو ملامت کرنے والے, جیسے یہ لیکچر, اس کو مسٹ بنا لیں. دیکھیں ایسے لیکچرز میں آیا کریں, آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہماری ویڈیوز موجود ہیں, لیکن چل کر آنا یہ ایک اسپیشل چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کو جیسچر ہے. میرا دوست ایئرپورٹ پہ آئے امریکہ سے, میں اسے کہوں کریم پہ آ جائیں, آ سکتا ہے, اوبر کرا آ جائے گا, لیکن جب میں خود پہنچ جاؤں پھول لے کے تو یہ ایک جیسچر ہے. تو یہ اللہ کو جیسچر ہے, ٹھیک ہے, کہ میں آ گیا ہوں, چل کر آیا ہوں, محنت کر کے آیا ہوں. اور ایسی محفلوں پہ میں برکت ہوتی ہے, چاہے کچھ سمجھ آئے نہ آئے, چاہے بورنگ ہو, چاہے سلو ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا. ہر چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی, لیکن ایسی محفل میں صرف آنے سے یہ نفس بوسٹ ہوتا ہے, یہ اس کی خوراک ہے. ایسی محفلیں نفس لوامہ کی, ٹھیک ہے. اور مسجد کے ساتھ کنیکٹ کرو, نفس لوامہ بہت گرو کرتا ہے مسجد کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ انکریج کیا ہے کہ بیٹھو, ذکر کرو, انرجی لو, اس جگہ کی مسجد کی انرجی لو, بیٹھ جائے کریں وہاں پہ, 5 منٹ بیٹھ جائے کریں, 10 منٹ نماز کے بعد انرجی لیں, ذکر کریں, ٹھیک ہے نا, قرآن پڑھ لیا کریں. تو یہ ریئلسٹک گولز آپ کو بنانے پڑیں گے اس نفس کو جو ہے نا وہ گرو کرنے کی.
تو ایسے لوگوں میں بیٹھیں, ایسی گیدرنگز میں جائیں جہاں نفس لوامہ جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے. دوسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ, اور اس کا تذکرہ سورہ فجر میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہتے ہیں کہ اے نفس جو مطمئن ہے, جو سیلف سیٹسفائیڈ ہے, اور اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جو ہر انسان پا سکتا ہے. علامہ محمد اقبال کے مطابق وہ خودی کا کانسیپٹ ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک. خودی, سیلف ایکچولائزیشن اور نفس مطمئنہ میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جب بندہ دنیا کی پریشانیوں سے بری ہو جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایبراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس نے پورا پیرامڈ ہائرارکی آف نیڈ سے وہ سیلف ایکچولائزیشن سمجھائی. اس نے کہا سب سے پہلے انسان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, سیکس ہے, سلیپ ہے, ہنگر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی کچھ لو اینڈ سیلف اسٹیم کی نیڈز ہوتی ہیں, وہ پوری ہوتی ہیں. پھر بلونگنگنیس, پھر سیلف اسٹیم, یعنی وہ چاہتا ہے اس کی ایک شناخت ہو, وہ سوسائٹی کو کچھ ان پٹ دے, اسے لو چاہیے, اسے آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے, یہ بھی ہو جاتی ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ آ جاتا ہے, یعنی وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, بری ہو جاتا ہے دنیا کی پریشانیوں سے, اور وہ بہت بڑا کام کوئی کر جاتا ہے. اس کی مثالیں وہ لیڈرز سے دیتا ہے, مدر ٹیریسا ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ابراہم لنکن ہو گیا, اس کی مثال دیتا ہے کہ کتنا بڑا وہ کام کر گیا. لیکن خیر ہم تو انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں. انبیاء تو بغیر بیسک نیڈز کے سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے. وہ تو کہتا ہے پہلے بیسک نیڈز پوری ہوں گی پھر آپ اوپر آئیں گے. انبیاء کی تو بیسک نیڈز بھی پوری نہیں تھی, کھانے کو نہیں ہوتا تھا کئی دن, ٹھیک ہے نا. تو اس کے باوجود وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے. کیوں؟ اللہ کو پہچان گئے. They knew who Allah is.